نحمد و نصلی علی رسول کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا درس کا موضوع ہے کہ خیانت نفاق کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے۔ کسی معاشرے میں خیانت کا عام ہو جانا اس بات کی علامت ہے کہ اب وہ زندگی کی حرارت سے محروم ہو چکا ہے، یعنی خیانت امانت کی ضد ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے یا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ ورسولہ وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون، اے ایمان والو اللہ اور رسول سے خیانت نہ کرو، اپنی امانتوں میں خیانت نہ کرو۔ امام راغب اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں خیانت اور نفاق دونوں ایک ہی ہیں، مگر خیانت کا اطلاق عہد اور امانت کا اعتبار سے کیا جاتا ہے اور نفاق کا اطلاق دین کے اعتبار سے کیا جاتا ہے۔ قرآن کریم میں خیانت کا لفظ 4 معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ معصیت کے اعتبار سے، یعنی کہ معصیت پر کہ قرآن میں استعمال علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم، اللہ تعالیٰ جانتا تھا کہ تم اپنے آپ سے خیانت کرو گے، یعنی اپنے کو معصیت میں مبتلا کرو گے۔ نمبر 2 آشنی کے لیے استعمال ہوتا ہے وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَىٰ سَوَاءٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ، اگر تمہیں کسی قوم سے خیانت آشنی کا اندیشہ ہو تو برابری کی حالت میں اس کا عہد نامہ توڑ دو۔ نمبر 3 ترک امانت کے لیے استعمال ہوتا ہے وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِنِ خَصِيمًا، تم خیانت کرنے والوں کی حمایتی نہ بنو۔ یہ آیت کریمہ طعمہ بن ابیرہ کے بارے میں نازل ہوئی ہے جو منافق تھا اور اس نے خیانت کا ارتکاب کیا تھا۔ نمبر 4 دین کی مخالفت میں استعمال ہوا ہے، یعنی کہ کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین فخانتاہما، حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام کی دونوں کی بیویاں 2 نیک بندوں کے نکاح میں تھیں، انہوں نے اپنے شوہروں سے خیانت کی، یعنی دین میں مخالفت کرتے ہوئے ایمان قبول نہیں کیا، اور آپ خائن مرد اور عورت کی گواہی قبول نہیں کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا خائن مرد، یعنی خیانت کرنے والا مرد ہو یا عورت ہو، اس کی گواہی قبول نہیں کرتے۔ حضرت عمرو بن شعیب اپنے والد سے، وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خائن مرد، خائن عورت اور اپنے بھائی کے ساتھ کینہ اور بغض رکھنے والے کی گواہی رد فرماتے تھے۔ خیانت کبیرہ گناہوں میں سے گناہ ہے، اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق کی نشانیوں میں سے ایک نشانی قرار دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیانت سے اللہ کی پناہ مانگا کرتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے اللہم انی اعوذ بک من الجوع فانہ بئس الضجیع واعوذ بک من الخیانۃ فانہ بئست البطانۃ، اے اللہ میں بھوک سے تیری پناہ مانگتا ہوں کیونکہ وہ بہت برا ساتھی ہے، اور خیانت سے تیری پناہ مانگتا ہوں کیونکہ وہ بہت برا رازدان دوست ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی فرمائی تھی کہ بہترین زمانہ ختم ہونے کے بعد خیانت کرنے والوں کی کثرت ہو جائے گی۔ حضرت عمران بن حسین روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سب سے بہترین زمانہ میرا ہے، پھر ان لوگوں کا جو میرے بعد آئیں گے، پھر ان کے بعد آنے والے، یعنی کیا صحابہ کے بعد تابعین، تابعین کے بعد تبع تابعین۔ حضرت عمران بن حسین کہتے ہیں کہ مجھے یاد نہیں کہ آپ نے اس کے بعد 2 زمانوں کا ذکر کیا یا نہیں کیا۔ آپ نے فرمایا کہ تمہارے بعد ایسے لوگ آئیں گے کہ جو خائن ہوں گے اور ان پر اعتماد نہیں کیا جا سکے گا، وہ خواہ مخواہ گواہی دینے کے لیے تیار ہو جائیں گے، حالانکہ ان سے گواہی کا مطالبہ نہیں کیا گیا ہوگا، وہ نظر مانیں گے مگر اسے پورا نہیں کریں گے، اور ان کے اندر موٹاپا ظاہر ہو جائے گا۔ ایک پیشن گوئی میں بیان کی گئی کہ علامات یوں ہیں کہ خیر القرون کے بعد بھی ظاہر ہونا شروع ہو گئی تھیں، لیکن جیسے جیسے قیامت قریب آ رہی یہ علامات گنگور گھٹاؤں کی طرح پورے معاشرے میں چھائی جا رہی ہیں۔ یوں لگتا ہے کہ کوئی مرد اور عورت بھی اس سے محفوظ نہیں رہے گا۔ حکومت، سیاست، عدلیہ، انتظامیہ کے پورے نظام پر نظر ڈالیں تو خیانت کا تسلط اور اثرات دکھائی دیں گے۔ کوئی بھی تو ایسا نہیں جسے یہ احساس ہو کہ یہ عہدہ، اقتدار، کرسی اور منصب میرے پاس امانت ہے اور اس میں خیانت حرام ہے۔ دفتر میں وقت پر پہنچنے کی بھی پابندی نہیں کی جاتی، جب چاہیں جائیں اور جب چاہیں چھٹی کر لیں۔ دفتر میں ضروری نہیں کہ سارا وقت عوام کی خدمت میں صرف کیا جائے، بلکہ زیادہ تر وقت گپ شپ اور سودے بازی، رشوت کے لین دین میں ضائع ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی افسر بالا
تک پہنچنے میں کامیاب ہو بھی جائے تو ضروری نہیں کہ اس کا کام ہو ہی جائے، اکثر کو ٹرخا دیا جاتا ہے۔ ہاں، اگر کوئی رشوت دینے کی سخت رکھتا ہو اور اس کے پاس تکڑی سفارش ہو تو اس کا نہ صرف کام کر دیا جائے بلکہ اس سے چائے بھی پیش کی جاتی ہے، اس کو دعوت بھی دی جاتی ہے۔ تجارت اور کاروباری معاملات کو دیکھیں تو یوں لگتا ہے کہ تاجروں اور دکانداروں نے یہ بات کسی عقیدے کے طور پر ذہن نشین کر لی ہے کہ خیانت کے بغیر کاروبار چل ہی نہیں سکتا۔ ہر کوئی ڈنڈی مارنے کی کوشش کرتا ہے، کم تولنے، ملاوٹ کرنے، نمبر 2 کو نمبر 1 کے نام سے بیچنے کی بیماری عام ہے۔ جان بچانے والی دوائیوں سے لے کر روزمرہ کے استعمال کی اشیاء تک ہر جگہ خیانت ہوتی ہے، اور مالک ملازم سے اور ملازم مالک سے خیانت کرتا ہے۔ اپنے گھروں میں جھانک کر دیکھیں تو یہاں بھی خیانت کی نحوست ڈیرا ڈالے دکھائی دے گی۔ شوہر بیوی سے اور بیوی شوہر سے خیانت کر رہی ہے۔ اس خیانت نے والدین اور اولاد کی مقدس رشتے تک کو نہیں بخشا۔ پھر حیرت بالائے حیرت یہ ہے کہ جو امین ہیں انہیں خائن کہا جا رہا ہے، اور جو خائن ہیں انہیں امین بنا کر پیش کیے جا رہے ہیں۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی پیشن گوئی فرمائی تھی۔ وہ حضرت ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان قریب لوگوں پر ایسا وقت آئے گا جب جھوٹے کو سچا اور سچے کو جھوٹا قرار دیا جائے گا، امانت دار کو خائن اور خائن کو امانت دار سمجھا جائے گا۔ یہ جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ نااہلوں کو عہدوں سے نوازا جاتا ہے اور جو اہل اور حقدار ہیں انہیں محروم رکھا جاتا ہے، تو یہ بھی خیانت ہی کی ایک صورت ہے۔ بلکہ کسی بھی محکمہ اور ادارے میں خیانت تب ہی عام ہوتی ہے جب وہاں نااہل اور زرپرست مسلط ہو جاتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی قیامت کی نشانی بتایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قیامت کے بارے میں سوال کیا گیا، کب آئے گی؟ تو آپ نے فرمایا کہ جب امانت کو ضائع کیا جائے گا تو تم قیامت کا انتظار کرو۔ عرض کیا گیا کہ امانت کو ضائع کرنے کا کیا مطلب ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جب عہدے نااہلوں کے حوالے کیے جائیں گے تو قیامت کا انتظار کرو۔